محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن۔ جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔